تو محترم اب یہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے مدعی نہیں ہیں، تو چیز یہ ہے کہ جب اسام الحرمین کے اندر آپ لوگوں کی عبارات پیش کی گئی تھی تو اصولی طور پر انصاف کیجیے گا، کیا بات بنتی تھی المؤنث کے اندر وہ عبارات پیش کی جاتی یا نہ کی جاتی؟ آپ کے ایک صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ المؤنث کے اندر ان عبارات کی تفصیل اور تشریح پیش کی گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ تفصیل اور تشریح تو دور کی بات ہے، ان کتب میں وہ اصل عبارت ہی نہ پیش کی گئی جو کہ المؤنث کے اندر ان کتب کی اصل عبارت پیش نہ کی گئی، تو تفصیل اور تشریح کدھر سے آ گئی؟ دیکھیں، ہم تو اس بات کے میں نے کب کہا ہے کہ جو ہے وہ المؤنث میں بینی عبارات ہیں؟ ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے، نہ کبھی ہمارے علماء نے اس کو کہا ہے۔ ہاں، عقائد موجود ہیں ہمارے، جیسے علماء حرمین نے جس نوعیت کا سوال کیا اس نوعیت سے جواب دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ ہم نے جو آپ سے یہ کہا تھا کہ جیسی عبارات کا منسوب ہم سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ فتویٰ ہے، ویسی عبارت آپ دکھائیں، اس پہ میں نے بات کہی تھی آپ سے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس بات کو آپ نے کہا بھی تھا کہ ہاں میں دکھاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں نے تو خیر 2-3 اور بھی وائسیں کی تھیں، لیکن خیر یہ اب آپ المؤنث پہ ہی مطلب آ چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بینی عبارت جو ہے وہ پیش نہیں کی گئی، تو دیکھیں کسی بھی ہمارے عالم نے یہ کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بینی عبارت پیش کی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں علماء حرمین نے جیسا سوال کیا تھا ویسا ہی جواب دیا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کے علماء نے بھی لکھا ہے کہ بھائی جیسا سوال ہو ویسا جواب دے دو۔ تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے عقیدے پوچھے تھے، کیونکہ احمد رضا خان نے ان کچھ جو عبارات پیش کی تھی علماء حرمین کے سامنے، ان کو دیوبندی علماء کی جانب منسوب کر کے کہا تھا کہ یہ ان کے عقیدے ہیں۔ تو علماء حرمین تو ظاہر سی بات ہے اردو جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ عبارات ہی پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے وہ عقیدہ لکھنا بھی ضروری تھا علماء دیوبند کا، اور ضروری نہیں تھا کہ جو ہے وہ اپنا عبارات لکھتے۔ آپ کے علماء نے خود نے آپ فتوحات رضویہ پڑھ لیں، آپ دعوت اسلامی کی تمہید ایمان کا حاشیہ، جو ایسی کتابیں نا ان کی، وہ پڑھ لیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حفظ الایمان کی عبارت ایسی ہے کہ اس کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو علماء حرمین کے سامنے کس طرح اس کو پیش کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جیسا انہوں نے بتایا ویسے ہی جو ہے وہ پیش کر دیا عقیدہ۔ اسی طرح تیسیر الناس کے متعلق بھی آپ کے عالم ہیں، غالباً تحقیقات میں یا وہ اپنا دوسری کتاب ہے غالباً، اس میں یہ بات لکھی ہے، آپ کہیں گے تو میں حوالہ بھیج دوں گا کہ یہ تیسیر الناس کی عبارت جو ہے یہ بھی اسی طرح کی بات لکھی ہے کہ یہ عام عوام کے سمجھ میں نہیں آ سکتی یہ عبارت، ٹھیک ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اور پھر یہ بات بھی ہے کہ فتاویٰ حضرت گنگوئی کی جانب جو فتویٰ منسوب کیا تھا اس کا تو دنیا میں وجود ہی نہیں تھا، تو وہ اس کو کہاں سے پیش کرتے، ٹھیک ہے۔ جو اصل حقیقت تھی وہ ہم نے دکھا دی، فتاویٰ رشیدیہ سے بتا دیا کہ یہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں، اب براہین قاطعہ کی جو عبارت احمد رضا خان صاحب نے پیش کی ہے وہ تو خود جو ہے وہ بالکل چھوٹی سی عبارت ہے، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو عبارت چلیں دیجیے بات لمبی ہو جائے گی، کہ حضرت گنگوئی نے جو خود مصنف براہین قاطعہ کے، انہوں نے خود اس کی بات کی وضاحت کر دی، تو مصنف اپنی مراد کو بخوبی جانتا ہے، آپ کے علماء نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس کا جواب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مکمل ہو گیا، اور آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے اگر آپ وسعت ظرف، وسعت قلب، وسعت دل کے مالک ہیں، کہ ایک سوال کا جواب ہمیں مل جائے اور اس کو ہم قبول کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنی انا ضد وغیرہ کو چھوڑ کر ایک سمجھ میں آنے والی بات کو ہم سمجھ لیں کہ ہاں یار یہ بات حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل یہی حقیقت ہے کہ ہم نے
جو اپنا جو عقیدہ ہے اور جو اپنا جو متعلقہ کتاب تھی اس میں جو عبارات کا مضمون تھا، مفہوم تھا، تشریح تھی، وہ ہم نے بیان کر دی. یہ بالکل حقیقت بات ہے، کوئی اس سے انکار ہی نہیں ہے، اور ایسا ہی